السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ دوستو، آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک۔ درمیانی اشرا ختم ہونے کو ہے، آخری اشرا شروع ہونے کو ہے، اور اس میں اسلام کی ایک عام ترین عبادت جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اعتکاف کا اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، یعنی بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بہت سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا اعتکاف جو ہے کوئی مرد اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر یا بیوی اپنی مرد کی اجازت کے بغیر جو اعتکاف بیٹھ سکتی ہے یا نہیں، عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے یا نہیں، اور آج کل ایک بدعت چل پڑی ہے کہ تمام لوگوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں، اعتکاف کے دوران بھی موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، کیا موبائل کا یوز کرنا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ ان سوالات کے جواب کے لیے ہم نے رجوع کیا ہے ممتاز عالم دین مفتی فضل سبحان صاحب سے۔ انہوں نے ایک پروگرام میں ان سوالوں کے جواب دیے ہیں، آئے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان سوالوں کے کیا جواب دیے ہیں۔ چونکہ دور تھوڑا بدل گیا ہے، موبائل فون آ گئے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، دو تین میرے فضل بھائی سوال ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کیا آپ کو بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ نمبر دو، یا ماں باپ سے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا آپ اپنی بیوی سے اجازت لیں گے، یا آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو اپنے پیرنٹس سے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے؟ نمبر تین، چونکہ میں بات کر رہا ہوں آج کے زمانے کی، موبائل آپ کے پاس ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ گھر والوں سے بات کرنا، یا واٹس ایپ یوز کرنا، یا انسٹاگرام یوز کرنا، یہ تمام چیزیں جو سوشل ہینڈلز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے اعتکاف کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ انسانی افکار اور اذہان پر جب پراگندی چھا جاتی ہے، اور پراگندگی چھا جانے کے بعد جو میل کچیل ہے، لوگوں کے ساتھ جو زیادہ اس کا وقت گزرتا ہے، تو وہ اللہ سے تعلق میں کچھ کمی اور کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آدمی گوشہ نشین ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایک مثال اس کی یہ دی گئی کہ جیسے ایک مریض ہوتا ہے تو وہ او پی ڈی سے بھی اس کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن جو کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے اس کو پھر ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو آدمی اعتکاف میں 10 دن کے لیے اس لیے بیٹھتا ہے کہ اللہ کے در کو پکڑ لیتا ہے کہ اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اٹھوں گا نہیں۔ یہ اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، جو کائنات کی سب سے خوبصورت اور بہترین جگہ ہے، 10 دن یہاں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ مہمان بن رہا ہے، پھر اللہ کا زائر اور اللہ کے گھر کی نشانی اور دیدار کو دیکھنے کی نیت سے یہ بیٹھ رہا ہے، پھر فرشتوں کا اس کو ماحول اور ان کی ہم نشینی نصیب ہو رہی ہے، گناہوں سے یہ بچ رہا ہے، اور وہ تمام نیکیاں جو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا، ان تمام نیکیوں کا بھی اس کو یہاں بیٹھ کر اجر ملے گا۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ گھر والی سے یا والدین سے اجازت لینا، تو دیکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے گھر والوں سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اعتکاف میں وہ اتنا خیال ضرور رکھے کہ اس کے گھر میں آیا کوئی محرم، کوئی مرد ہے یا نہیں، اگر ان کی ناموس کا مسئلہ ہے، یا ان کے نان نفقے کا مسئلہ ہے، یا دشمن کا کوئی خوف ہے، یا ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ نہ بیٹھے۔ لیکن عام روٹین میں ان سے اجازت لینا، بیوی کہاں اجازت دے گی کہ 10 دن کے لیے فیصل قریشی صاحب اعتکاف میں بیٹھ جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بھائی ہم جب وزٹ کے لیے جاتے ہیں اور کاروبار اور بزنس ٹرپ کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی گھر والے اجازت دیتے ہیں، یہاں بھی اجازت دی جائے۔ اچھا، اسی سے ملا جلا ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ بھائی مرد بیوی کی اجازت کے بغیر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے یا نہیں، تو وہ تو الحمدللہ ہم نے کہہ دیا کہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن مفتی نوید صاحب کے توجہ دلانے پر یہ مسئلہ کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بیٹھ سکتی ہے یا نہیں، تو اس میں احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ مسنون اعتکاف ہو، یہ رمضان کے 10 دنوں والا، یا نفلی اعتکاف ہو، عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ دوسری بات یہ جو آپ نے تشہیر کی کہ اگر وہ موبائل کے ذریعے سے رابطے میں رہتا ہے
تو جو مقصد اعتکاف کا خلوت نشینی وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، یعنی ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ سے جو تعلق جوڑنا تھا تو وہ یکسوئی تو آپ کو حاصل نہیں ہوئی. آپ موبائل کے ذریعے سے ان ٹچ ہیں. اب گھر والوں سے اگر آپ صبح اور شام بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ فوت ہو جائے گی. ہاں ضروری کوئی پیغام دینا ہے، ضروری کوئی میسج دینا ہے تو اس میں آپ ضروری میسج دے سکتے ہیں. کوئی آپ سے ضروری بات کرنے کے لیے اعتکاف میں آ بھی سکتا ہے، مل بھی سکتا ہے، اور دینی بیانات اور دینی مذاکرے وہ اعتکاف میں بہت زیادہ بہتر ہیں. تلاوت، درود شریف، ذکر و اذکار، نوافل کے ساتھ ساتھ دینی مکالمے اور مذاکرے بھی کیے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروفیسر صاحب نے اعتکاف کے خواتین کے مسائل سے متعلق ایک بات کہی کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں. تو ظاہر ہے یہ ان کا نقطہ نظر ہے، لیکن احناف کے ہاں خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھے. مسجد میں عورت کے اعتکاف بیٹھنے کو احناف نے مکروہ تحریمی لکھا ہے. اس کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ وہ مسجد میں پردے کی رعایت رکھتے ہوئے بیٹھ جائے تو اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن اس کا وہ بیٹھنا مکروہ ہوگا. اور پھر دلیل میں انہوں نے ام حمید رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جذبہ اور شوق تو قابل دید ہے، لیکن تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے. اور پھر یوں وضاحت کی کہ گھر کے اندرونی کمرے میں پڑھنا صحن سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. عورت چونکہ وہ پردہ ہے. اچھا دوسری روایت یہ ہے، یہ الترغیب و ترہیب میں. سوری فضل بھائی، لیکن بہت ساری مساجد ہیں جہاں پہ سیگریٹڈلی ایک خاص جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے خواتین کے لیے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دوسری روایت یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو روایت کرتی ہیں اور دوسرے بھی صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعتکاف کا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا گیا. تو جب آپ تشریف لائے تو اور خیمے بھی لگے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ کس کے ہیں؟ بولا حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، دیگر ازواج مطہرات کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا کہ اس سے تمہارا ارادہ نیکی کا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ آقا نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور ان کے خیمے ہٹائے گئے. اچھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا نماز کے لیے، تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور اس سیناریو کو اور ان حالات کو دیکھتے تو آپ بھی منع فرما دیتے. اب دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کے لیے سیپریٹ جگہ ہوتی ہے، لیکن عورت کا گھر سے نکلنا، مسجد تک جانا، پھر ہر مسجد میں اتنا پراپر انتظام نہیں ہوتا، اختلاط کا بھی ایک خطرہ اور خدشہ اور اندیشہ رہتا ہے. تو نماز میں جب ان کو گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی گئی اور آقا نے عورت کی گھر کی نماز کو پسند فرمایا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ اعتکاف میں تو وہ مسلسل 10 دن بیٹھتی ہیں.